أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کروایا اور یہ فرمایا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے، لقد من اللہ علینا. اور جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ تعالی اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. بھائیوں نے کہا اب آگے، اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، ہم پر چن لیا ہے. ہم تو چاہتے تھے کہ اب ضائع ہو جائے، لیکن اللہ نے کہاں بٹھا دیا. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم لوگ ہی غلطی میں تھے کہ جس کو اللہ نے ایک بلند مرتبہ عطا کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، ہم یہ چاہتے تھے کہ اس کو ختم کر دیں، اس کو بلند مرتبہ نہ ملے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اللہ نے چاہا تھا؟ ہم خطا میں تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین. یوسف علیہ السلام نے کہا تم پر کوئی ملامت نہیں ہے. لا تثریب علیکم اليوم، کوئی ملامت نہیں. اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کرے، وہ بہت رحم کرنے والا ہے. یہ اعلیٰ اخلاق ہوتے ہیں کہ صرف معاف نہیں کیا بلکہ ملامت بھی نہیں کی، تانے بھی نہیں دیے کہ چلو معاف کرتا ہوں لیکن تم لوگوں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، یہ بھی نہیں کہا. ملامت نہیں کی. آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، جنہوں نے آپ کو تکلیف دی تھی، آپ کو اپنے وطن سے نکالا تھا، تو آپ نے یہی جملہ کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی ملامت نہیں آج تم پر. تمہارے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امان ہے، بیت اللہ میں داخل ہوگا اس کو امان ہے. مطلب جو لڑنا نہیں چاہے گا تو اس کو امان ہے. ہماری طرف سے کوئی اقدام، کوئی ملامت نہیں. یہ اعلیٰ اخلاق ہوتے ہیں پیغمبر کے. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا حالات سننے کے بعد اور وہ خط یعقوب علیہ السلام کا پڑھنے کے بعد کہ آنکھیں چلی گئی ہیں مفارقت میں. یہ کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا کرتا لے جاؤ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد کے چہرے پر رکھو، بینائی واپس آ جائے گی. بینائی چلی گئی ہے مفارقت کی وجہ سے، وہ بینائی واپس آ جائے گی اور تم پورے اہل کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ تمام مل کر یہاں آؤ.
حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جو کرتا ہے تیسری بار کام آ رہا ہے. پہلی بار تو یہ پتا چلا کہ بھیڑیے نے کھایا نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، تو بھائیوں کے جھوٹ پر اس نے گواہی دی کہ پھٹا ہوا نہیں ہے، خون لگا ہوا ہے. دوسری مرتبہ زلیخا نے جب الزام لگایا کہ اس نے میرے ساتھ برائی کا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے اپنے اہل کے ساتھ، اس کی کیا سزا ہوگی، تو یہی کرتا ان کی براءت کا ذریعہ بنا کہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. وہ چھوٹے سے بچے نے شہادت دی تھی، فیصلہ کیا تھا کہ دیکھو آگے سے پھٹا ہو تو یوسف جھوٹے ہیں، زلیخا سچی ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہو تو یوسف سچے ہیں، زلیخا جھوٹی ہیں. تو ان کی شہادت پر اس نے گواہی دی. اور اب یہی کرتا آنکھوں کی بینائی واپس لانے کا ذریعہ بن رہا ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ ہے، ورنہ کرتا کسی کے آنکھوں پر ڈالنے سے بینائی آتی نہیں ہے بلکہ چلی جاتی ہے. بدبو اتنی ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام کا کرتا تھا، آنکھوں پر ڈالنے سے بینائی واپس آ گئی. یہ معجزہ ہے یوسف علیہ السلام کا. اور میں نے بتلایا تھا یہاں ختم تراویح پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام معجزات دیے گئے تھے جو اگلے انبیاء کو دیے گئے. ایک صحابی کی آنکھوں کا حلقہ باہر آ گیا تو آپ نے اپنے دستے مبارک سے اس کو اندر رکھ دیا، وہ درست ہو گیا، آپریشن ہو گیا. یہ معجزہ تھا. جہاد میں تھے، حلقہ باہر آ گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے اس کو اندر رکھ دیا، صحیح ہو گیا، آنکھوں کی بینائی آ گئی. تو یہ معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بعض نے فرمایا جیسے کہ ضحاک جو مفسر ہیں، مجاہد مفسر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کرتا اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے جنت سے اتارا تھا. جب نمرود نے کپڑے اتار لیے اور جلنے کے لیے آگ میں ڈالا گیا تو جنت سے جبرائیل کرتا لائے تھے جو ان کو پہنایا گیا تھا. تو یہ کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا، پھر حضرت اسحاق کے پاس رہا، پھر حضرت یعقوب کے پاس آیا اور حضرت یعقوب نے ایک ڈبیا میں اس کو بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا تاکہ وہ محفوظ رہے. جب کنویں میں ان کو ڈالا گیا کپڑے اتار کر تو جبرائیل نے وہی کرتا کھول کر ان کو پہنایا، وہی کرتا واپس بھیجا. تو یہ جنتی تھا جس سے آنکھوں کی بینائی واپس آئی. دوسرا قول یہ ہے. تیسرا قول یہ ہے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یوسف علیہ السلام کے چہرے پر جو نور تھا وہ جنت کا ایک نور تھا، اس لیے جو بھی کپڑا وہ پہنتے تھے جنت کے ساتھ اس کو ایک تعلق ہو جاتا تھا. یہ معجزہ ہے ان کا. تو کرتا جنتی تھا لیکن ان کے پہننے کی وجہ سے، ان کے پہننے کی برکت سے، اس لیے کہا کہ اپنے والد کے چہرے پر رکھو، جنت کی خوشبو ہے، آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی. تو یہ کرتا حضرت یوسف علیہ السلام نے دیا اور یہ قافلہ وہاں سے چلا. بڑا بھائی وہاں رہ گیا تھا یہودا. اس نے کہا کہ میں یوسف کا کرتا
لے کر ابا کے پاس گیا تھا اور یہ کہا تھا بھیڑیے نے کھا لیا خون لگا کر. تو آپ کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ میں بنا تھا. اب یہ کرتا میں لے جاؤں گا تاکہ آپ کو خوشخبری سنانے کا ذریعہ بھی میں بن جاؤں. انہوں نے وہ کرتا اٹھایا اور لے کر چلے. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ. قافلہ جب وہاں مصر سے چلا باہر نکلا تو ادھر یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب کہنے لگے مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے. یوسف کی بو آ رہی ہے. اگر تم مجھے پاگل نہ سمجھو کیونکہ وہ مفارقت میں کبھی بھی بولتے ہی رہتے تھے. آنکھوں کی بینائی چلی گئی. طبیعت عیناہ من الحزن فہو قدیم. وہ تو گھٹتے رہتے تھے. ہائے افسوس ہائے یوسف کرتے رہتے تھے. تو آس پاس کے لوگ شاید گھر والے سمجھے کہ بڈھا پاگل ہو گیا ہے. اب اس کو یوسف کی بو آنے لگی ہے. کہا مجھے پاگل نہ سمجھو. تو یوسف علیہ السلام کی بو یوسف کی بو مجھے آ رہی ہے. ابھی قافلہ وہاں سے چلا. مصر سے کنعان 8 دن کا فاصلہ ہے. 8 دن سفر میں لگتے ہیں. ابھی وہاں تھے اور خوشبو محسوس ہوئی. جیسے حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 250 میل کا فاصلہ تھا یہ. تو 250 میل پر کرتا ہے جو یوسف علیہ السلام نے پہنا ہے اور خوشبو آ رہی ہے کنعان میں. اور کنویں میں یوسف علیہ السلام تھے اور خوشبو محسوس نہیں ہوئی جو قریب میں تھا. تو یہ بھی معجزہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا. اور پتہ چلا کہ معجزہ میں نبی کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے. اصل مسئلہ اللہ کا ہے. اللہ جب نبی کے ہاتھ پر معجزہ دکھاویں تو دکھاتے ہیں ورنہ نہیں ہوتا. دیکھو اللہ نے چاہا تھا تو کنعان میں تھے قریب میں لیکن خوشبو محسوس نہیں ہوئی. ڈھونڈنے نہیں نکلے. جو قضا تھی جو تدبیر تھی وہ نہیں کی اور اللہ کا جو تقدیر تھی وہ ہو کر رہی. اور یہاں 250 میل کے فاصلے پر ہیں اور بو آ رہی اور کہہ رہے کہ میں یوسف کی بو محسوس کرتا ہوں. اب جو قریب میں لوگ تھے وہ کیا کہیں گے؟ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. لوگوں نے کہا قسم خدا کی آپ تو پرانی ہی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. ابھی بھی وہ چھوڑ نہیں رہے ہیں. فلما ان جاء البشیر على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون إني أعلم من الله ما لا تعلمون. بس جب آئے خوشخبری دینے والے یعنی وہ یہودا اور وہ بھائی 9 بھائی آئے اور القاہ علی وجہہ ان کے چہرے پر اس کو رکھا. فرتد بصیرا تو نگاہیں دوبارہ صحیح ہو گئی آ گئی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میں جو جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ تم جانتے نہیں ہو. میں نے کہا تھا یوسف کی بو آ رہی ہے. اللہ نے مجھے جو علم دیا ہے وہ تم کو دیا نہیں ہے. میں نے محسوس کر لیا تھا. اب یہاں پر یہ بھائی جب آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ یوسف کیسے ہیں.
سوچتا ہے نا آدمی اتنے سال ہو گئے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 80 سال کی مفارقت رہی. یوسف علیہ السلام 7 سال کے تھے تب گم ہوئے تھے اور 80 سال ہو گئے اور خبر پڑے تو باپ کیا پوچھے گا کہ میرا بیٹا کیسا ہے. بھائیوں نے کہا کہ وہ تو بہت خیریت سے ہیں, نعمتوں میں ہیں, مصر کے بادشاہ ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ بادشاہ ہے کہ فقیر ہے, میں یہ پوچھتا ہوں کہ ایمان پر ہے کہ نہیں, مومن ہے کہ نہیں. تو انہوں نے ان کے کمالات بیان کیے, وہ اوصاف, وہ کمالات سب کچھ ان میں موجود ہیں. تو یہ خوشی ہوئی. تو دیکھو پیغمبر جو ہیں سب سے پہلے فکر آخرت کی کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ ایمان کیسا ہے. ایمان کے معاملے میں پوچھا, دنیا کے بارے میں نہیں پوچھا کہ بادشاہ ہے کہ فقیر ہے. میں نے پوچھا ہے تم کو ان کے دین کے بارے میں. یہ دین کا معاملہ اہم ہے. اور ہم لوگوں کی بیماری کیا ہے؟ ہم لوگوں کی بیماری یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا کو مقدم کرتے ہیں اور آخرت کو پیچھے چھوڑتے ہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. تمہاری بیماری, قرآن نے ہماری بیماری بیان کی, یہ ہے کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت باقی رہنے والی ہے اور دنیا ختم ہونے والی ہے. یہ قرآن نے کہا ہے. اور پیغمبر جو ہیں وہ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں. بشیر یعنی خوشخبری دینے والے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جو خوشخبری لے کر آئے تھے ان کو انعام دینا چاہیے اور بشیر کو انعام ملتا ہے. مثال کے طور پر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے 2 صحابی غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے. فضائل اعمال میں حیات الصحابہ میں, حکایت صحابہ میں یہ واقعہ ہے, وہ شریک نہیں ہو سکے اور کوئی عذر بھی نہیں تھا. لیکن بس یہ تھا کہ آج نکلے کل نکلے, آج نکلے کل نکلے, یہاں تک کہ وہ شریک ہو سکے نہیں اور قافلہ واپس آ گیا. پوچھا آپ نے, کہا کوئی عذر نہیں تھا. کافروں نے اور منافقین نے تو عذر بیان کر دیا, لیکن یہ 3 پکے سچے مسلمان تھے, انہوں نے کہا کوئی عذر نہیں سوائے کہ مال تھا ہمارے پاس, آج نکلے کل نکلے, ٹالتے ہوئے تاخیر ہو گئی یہاں تک کہ ہم شریک نہیں ہو سکے. تو آپ نے سزا کے طور پر صحابہ سے کہا کہ ان سے بولنا چھوڑ دو. سزا کے طور پر بولنا چھوڑ دیا, آپ نے بھی چھوڑ دیا. وہ کسی کو سلام کرتے تھے تو صحابہ زور سے جواب بھی نہیں دیتے تھے. زمین تنگ ہو گئی, کیا ہو گیا, ہمارے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہا ہے. حتیٰ کہ بیویوں نے بھی تنگ کر دیا, وہ بھی بولنا چھوڑ دیا. ہم بھی نہیں بولیں گے, اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے پہلے جو صحابی آیت نازل ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی آئی اور اللہ نے معاف فرمایا, تو سب سے پہلے جو صحابی خبر دینے کے لیے آئے کہ وہ جو بائیکاٹ تھا اور وہ جو حکم تھا ترک تعلق کا وہ ختم ہو گیا ہے اور تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے اللہ کے یہاں, تو انہوں نے اپنا کرتا جو لباس پہنا ہوا تھا قیمتی وہ اتار کر ان کو ہدیے میں دے دیا. تو بشیر کو کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے. پہلے زمانے میں یہ تھا کہ جو خوشخبری لے کر آتا تھا اس کو انعام دیا جاتا تھا. آج بھی ہمارے یہاں جو ہے پوسٹ آتی نہیں ہے تو احمد بھائی لے کر آتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ ان کو خوشی میں دے دیا جاتا ہے. یہ خوشی میں دینا ہے, تو یہاں کو دینا چاہیے تھا. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی 7 دن ہو گئے روٹی کھائی نہیں ہے, کیا دوں,
کتنی تنگی تھی نبیوں پر کہ 7 دن ہو گئے روٹی کھائی نہیں ہے، کیا دوں میں؟ البتہ دعا دیتا ہوں کہ موت کی سکرات اللہ تجھے نہ دے۔ یہ دعا تھی، تو یہ بھی ایک دعا ہے۔ کچھ نہ دے سکے تو بشیر کو کم از کم دعا دینی چاہیے۔ اس سے علماء نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ خوشی کے موقع پر دعوت کرنی چاہیے، کچھ کرنا چاہیے۔ اگر کرنا چاہے، خوشی کا موقع ہو، دعوت کرنا چاہے تو کر سکتے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ جب یاد کی احکام کے ساتھ تو ایک اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو دعوت کی کہ آج سورہ بقرہ پوری ہوئی۔ تو حافظ ہونے پر کتنی بڑی خوشی ہونی چاہیے۔ ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری مدث اللہ العلی نے اپنے نواسے اور پوتوں کے جو ہیں حفظ پر 1000 آدمیوں کو دعوت دی۔ بچوں نے حفظ کیا تو اتنی خوشی ہوئی، اور شادی ہوئی تو کسی کو نہیں بلایا، شادی میں کسی کو نہیں بلایا، رواج ہے تو اس میں کسی کو نہیں بلایا، حتیٰ کہ قریبی رشتے داروں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ شادی لڑکیوں کی ہو گئی، اور حفظ کے موقع پر اتنی بڑی دعوت کی۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو خوشی کا موقع ہو یہ تو بہتر ہے مال کے جمع کرنے سے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ خوشی ہے، مال جمع کرنے سے بہتر یہ ہے۔ تو یہ خوشی کا موقع ہو تو اس میں کر سکتے ہیں، لیکن کون سا موقع خوشی کا؟ جو دینی ہو، دین کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے اس کا جواز ہو۔ قریب میں ایک بستی ہے، میں نام نہیں لیتا ہوں، اس بستی میں پورے گاؤں کو دعوت دی گئی کہ خوشی کا موقع ہے۔ اب خوشی کون سی کہ ڈانس کمپٹیشن میں ان کی لڑکی اول نمبر آئی۔ اسکول میں ہوتا ہے تو اسکول میں ڈانس کمپٹیشن ہوا، اس میں لڑکی اول نمبر آئی تو اس پر پورے گاؤں کو کھانا کھلایا۔ کون سا کمال ہو گیا۔ اب یہ خوشی کا موقع کہاں ہے؟ رونے کا مقام تھا شریعت کے اعتبار سے۔ تو شریعت میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی خوشی کا موقع ہو تو ہم کوئی انعام یا کم از کم دعا دے سکتے ہیں، جیسے یہاں یعقوب علیہ السلام نے دعا دی۔ اب انہوں نے کہا قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، اے ہمارے ابا ہمارے لیے استغفار کیجئے ہمارے گناہ کی، ہم گنہگار تھے، بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال سوف استغفر لكم ربی انہ هو الغفور الرحیم، ان قریب کچھ مدت کے بعد، مطلب تمہارے لیے میں میرے رب سے استغفار کروں گا، وہ بہت معاف کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ اب فوراً کیوں نہیں، کچھ دن کے بعد کیوں، کچھ دیر کے بعد کیوں؟ وہ انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔